السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وحشت تیرے عشق کی۔ ارسل کو جب شہریار کی کال آئی تو ارسل کافی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ شہریار نے کافی زیادہ شراب پی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ارسل کو مسلسل حور کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا۔ ارسل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارسل نے فوری شہریار کے پرسنل گارڈ کو کال کی تو اس نے بتایا شہریار اپنے فارم ہاؤس میں ہے۔ ارسل بھی شہریار کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا، اور جب ارسل شہریار کے پاس پہنچا تو شہریار کافی بری حالت میں تھا، کافی شراب پینے کی وجہ سے مدہوش ہوا پڑا تھا۔ ارسل کو سارے معاملے کا پتہ چل گیا تھا۔ شہریار بار بار حور کا نام لے رہا تھا ارسل کے سامنے۔ پہلے تو ارسل کافی حیران ہوا، مگر شہریار کا دیوانہ پن دیکھنے کے بعد اس نے سوچا میرا بھائی جس لڑکی سے پیار کرتا ہے، میں اس لڑکی کو ضرور اپنے بھائی کے لیے ڈھونڈوں گا۔ کیوں نہ کہ ارسل شہریار سے بھی بہت محبت کرتا تھا، اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے۔ شہریار نشے کی حالت میں بار بار گارڈز پر چلا رہا تھا کہ وہ حور کو ڈھونڈے، نہیں تو سب کو شوٹ کر دے گا۔ تبھی ارسل شہریار کو سنبھالتا ہوا اس کے کمرے میں لے آتا ہے اور شہریار کو بیڈ پر لٹاتا ہے۔ بھائی آپ بے فکر رہیں، میں سب ڈیٹیلز نکلواتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں اس لڑکی کو۔ ارسل کی بات پر شہریار ارسل سے کہتا ہے، ہاں ہاں ارسل جلدی ڈھونڈو اسے، ورنہ میری بے چینی مجھے جینے نہیں دے گی۔ اور ارسل شہریار کو کافی مشکل کے ساتھ ہینڈل کر رہا تھا۔ شادی بالکل قریب تھی۔ ایک دن بعد ارسل اور عریش کی مہندی شروع ہو جانی تھی، اور اس میں ارسل شہریار کے لیے کافی پریشان ہو گیا تھا، مگر اسے اپنے بھائی کے لیے اس لڑکی کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ ارسل کے شہریار کو تسلی دینے کی وجہ سے شہریار تھوڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ بار بار حور کو ارسل سے کا ہی ذکر کر رہا تھا، اور ارسل بھی شہریار کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ حور کو ضرور ڈھونڈے گا۔ اور ارسل کو شہریار اس ٹائم کوئی ذہنی مریض معلوم ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب سردار حویلی میں ہر سو رونق تھی، کیونکہ کل ارسل اور عریش کی مہندی تھی۔ گھر کی پہلی شادی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ سردار شاہ نواز بار بار شہریار کو پوچھ رہے تھے۔ ارسل نے انہیں بتایا وہ شام تک آ جائے گا۔ ارسل جو شہریار کی حالت سے واقف تھا، وہ شہریار کے بارے میں گھر میں نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ گھر میں مزید پریشانی پیدا ہو جاتی، اور پھر اوپر سے پھپھو جان یعنی کہ فیروزہ بیگم ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس وجہ سے وہ چپ چاپ خود سے حور کے بارے میں معلومات نکلوا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اس کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا جس حالت میں اس نے شام کو شہریار کو دیکھا تھا۔ مراد اپنے بابا کے لاکھ منع کرنے پر بھی آج یونیورسٹی کے لیے آیا تھا، مگر جب یونیورسٹی پہنچا تو ہانیہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ہانیہ کی کلاس میں گیا، حتیٰ کہ اس نے بلال سے بھی پوچھا۔ وہ مسلسل ہانیہ کو کالز بھی کر رہا تھا، مگر ہانیہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ وہ مسلسل فون بند جا رہا تھا۔ مراد تھک ہار کر ہاسٹل کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے ہانیہ کے بارے میں پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ ہانیہ تو کل ہی ہاسٹل چھوڑ چکی ہے اپنی دوست کے ساتھ۔ مراد کو جان کر بہت شوق لگا تھا۔ مراد اس ٹائم کافی پریشان حالت میں تھا۔ اسے ہانیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ کہاں ڈھونڈے گا اسے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مراد کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ مراد کو اپنے سر کی درد جان لیوا ہوتے ہوئے محسوس ہوئی، جبکہ ہانیہ ایک دفعہ تم مجھے مل جاؤ پھر گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ مراد یہ سوچ کر گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی کو بھگا لے گیا اور ارسل کی شادی کی ارینجمنٹس کو دیکھنے لگا۔
کیونکہ وہ اپنی پریشانی میں اپنے بھائی کی شادی کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ آخر مراد کو اپنے بھائی ارسل سے بے حد محبت تھی، جبکہ مراد یونیورسٹی بھی اسی لیے آیا تھا تاکہ ہانیہ کو اپنے بھائی کی شادی پر انوائٹ کر سکے۔ ظفر صاحب حور کے دادا جان حور کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنے سال انہوں نے اپنے آپ سے حور کو دور رکھا، اسی لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے حور اس گاؤں میں قدم رکھے جہاں اس کی ماں نے حور پر اس کا سایہ بھی پڑنے سے منع کیا تھا، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ حور کو اس طرح اب مزید اکیلا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ حور کو کس نے اغوا کیا تھا، بس وہ حور کی حفاظت کرنے کے لیے حور کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جب حور کو اپنے ساتھ لے کر آنے لگے تو ہانیہ بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہانیہ کا کوئی نہیں تھا سوائے لالچ کے رشتوں کے۔ ہانیہ کے چچا چچی صرف اس لیے ہانیہ کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے کیونکہ ہانیہ کے بابا کا گھر ہانیہ کے نام پر تھا، جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ پراپرٹی کے لالچ میں تھے۔ ہانیہ ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، تو اسی لیے دادا جان بھی ہانیہ سے محبت کرتے تھے۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ حور اور ہانیہ اس ٹائم حویلی کی انیکسی میں موجود تھیں۔ اس ظفر صاحب کو بس یہی ڈر تھا کہ کوئی اس سچ کے بارے میں نہ جان جائے جسے انہوں نے کئی سال چھپائے رکھا، اور نصرت بیگم حور اور ہانیہ کے صدقے واری جا رہی تھیں، مگر اندر سے وہ بھی کافی ڈری ہوئی تھیں، کیونکہ حور بالکل اپنی ماں کی طرح دکھتی تھی سوائے آنکھوں کے۔ آنکھیں اس نے اپنے باپ سے چرائی تھیں۔ دادا جان نے نصرت بیگم کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ حور کو انیکسی سے باہر نہ جانے دیں۔ حور اور ہانیہ جتنا ہو سکے اندر ہی رہیں، وہ حویلی والوں کی نظروں میں نہ آئے، جس سے نصرت بیگم بھی ظفر صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، مگر دادا جان یہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔